تو یہ چار اللہ تعالیٰ کی تمام صفات چار خوبیوں سے متصف ہیں، ذاتی ہیں، قدیم ہیں، لامحدود ہیں اور غیر فانی ہیں۔ ان کے اوپر تھوڑی سی دلیل سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، عطائی نہیں۔ دیکھیے جو عطائی صفات کا حامل ہوگا وہ یقینی سی بات ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور ہوگا کہ ان صفات کو حاصل کرنے میں ان کا محتاج ہوگا۔ جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہماری اگر ذات بھی تھی تو بہت سارے ہماری صفات ایسی ہوتی ہیں جو پہلے ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، سننے کی، بولنے کی، علم، ارادہ، یہ بعد میں اس کو آہستہ آہستہ صفات جیسے جیسے وہ شعور پکڑتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی یہ صفات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ پہلے محتاج ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی صفات، اسے مزید صفات حاصل ہوتی ہے اور ان کا ظہور بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی یقیناً کسی کا محتاج نہیں، جب وہ غیر محتاج ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا صفات کے سلسلے میں وہ کسی کا محتاج نہیں تھا۔ جب کسی کا محتاج نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ صفات اس کی ہمیشہ ہیں، کبھی بھی یعنی وہ ذاتی صفات ہیں، کسی نے اس کو دی نہیں ہیں، کیونکہ پہلے اللہ کا محتاج ہونا کوئی ثابت کرے، پھر یہ کہ یقینی سی بات ہے کہ وہ صفات کے حصول میں کسی کا محتاج ثابت ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ محتاج ہی نہیں ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محتاج ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، اور تم فقیر ہو، محتاج ہو۔ اور سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سب کے سب محتاج ہو۔ تو باری تعالیٰ کسی کی محتاج غنی ہے، تو غنا ہر طرح کا ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے غنی، قدرت کے اعتبار سے غنی، صفات کے اعتبار سے غنی، طاقت کے اعتبار سے غنی، یعنی کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی صفات ذاتی ہیں، کسی کی نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اگر ہم یہ مانیں، جیسے پہلے صفت کلام کر لیتے ہیں، یعنی خوب قدیم ہیں، اس میں پہلے بھی ذات باری تعالیٰ کے تحت کلام ہو چکا کہ اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ نے فرمایا کہ الحی القیوم، اللہ تعالیٰ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، ہمیشہ سے قائم ہو اور اس کے وجود کی وجہ سے دوسروں کا قیام بھی ہو، اسے قیوم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم نہ مانیں بلکہ حادث تصور کریں کہ بعد میں اللہ کو ملی، تو دو چیزیں ثابت ہوں گی۔ ایک ہے کہ اللہ کی تمام صفات ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہیں، کیونکہ جب قدیم نہیں ہے صفات بعد میں حاصل ہوئیں، اور جب بعد میں حاصل ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے حصول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور ذات کا محتاج تھا۔ تو جب محتاج ہوگا تو محروم بھی ہوگا، تو یقینی سی بات ہے پھر اس کی صفات ذاتی نہ رہیں بلکہ عطائی ہوئیں کہ کسی نے اس کو عطا۔ تو دو چیزیں اس میں خرابیاں لازم آئیں گی، ایک اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا غیر قدیم ہونا، اور دوسرا ان کا عطائی ہونا۔ اور جب غیر قدیم اور عطائی مان لیں گے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کوئی اور ذات اتنی طاقتور موجود ہے جس نے اللہ کو صفات عطا فرمائی، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ اگر ہم اس صفات کا وجود ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم نہ کریں تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک وقت تھا وہ نہ دیکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ وہ سن سکتا تھا، نہ ارادہ کر سکتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی علم تھا۔ اسی طرح جو صفات فعلیہ کہلاتی ہیں، یعنی تخلیق ہے، ترزیق ہے، پیدا کرنا، رزق عطا فرمانا، اس کا مطلب یہ بھی اس کے پاس صفات نہیں ہوں گی۔ تو جب یہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کی صفات کیسے پیدا ہوئی یہ بتائیے؟ کیا اس نے خود پیدا کی؟ اگر آپ کہتے ہیں خود پیدا کی تو اس کے پاس تو صفت تھی ہی نہیں، کس نے پیدا کر کے دی؟ تو ماننا پڑے گا کوئی اور ذات ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے بھی زیادہ قدرت کی حامل ہے، اس نے اللہ کو عطا فرمائی۔ اور ماد اللہ ثم ماد اللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف وہی واحد واجب الوجود ہے، اس سے زیادہ قدرت والی ذات اس کائنات میں نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات کو قدیم ماننا لازم ہے اور ذاتی ماننا لازم ہے، ورنہ ہزارہا قسم کی خرابیاں لازم آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے
کہ سورہ کہف آیت نمبر 109 میں ایک صفت کے بارے میں اللہ کا کلام ہے، لیکن اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر اللہ میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں، لنفد البحر تو سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، یعنی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اگرچہ لائیں ہم اس کی مثل ایک اور مطلب سمندر لے آئیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو سمندر کی وسعت دیکھیے، اگر 20 سمندر میں ہے تو کنارے نظر نہیں آتا، اتنا اور گہرائی کئی ہزار میل تک بعض اوقات گہرائی ہے بعض مقامات پر، لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر اس تمام سمندر کو سیاہی بنا کے آپ اللہ کے کلمات لکھنا شروع آئے گا کہ سمندر ختم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات بالکل لامحدود ہیں اور حقیقتاً ہم اس کے علم کی حد نہیں جانتے، وہ کہاں تک ملاحظہ فرما سکتا ہے، اس کے ارادے کتنے ہیں، اس کی قدرت کی وسعت کیا ہے، حقیقتاً ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں، ان پہ کبھی فنا طاری نہیں ہوگا۔ عقلی طور پر ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس سے جدا ہو جائیں تو یقیناً پھر ہزارہ عیوب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی۔ مثلا وہ ہو سکتا ہے اگر یوں تصور کر لیا جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس کی صفت پر دیکھنے کی صفت فنا ہو جائے تو وہ بالکل ایک اندھے کی مثل ہو جائے گا، وہ دیکھ نہیں سکے گا، اور معاذ اللہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ پھر وہ اپنی کائنات کو کیسے ملاحظہ فرمائے گا، اگرچہ اس کا دیکھنا آنکھ کا محتاج نہیں ہے ہماری مثل، اس کا دیکھنا کس طرح ہے وہ اپنے شان کے لائق دیکھتا ہے، ہم اس کی صحیح تفسیر اور تفصیل بھی بیان نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی قائم نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اگر دیکھنے کی صفت نکل جائے تو نابینا ہو جائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو کائنات کا نظام کیسے چلائے گا؟ کلام ختم ہو جائے تو بول نہ سکے، ارادہ ختم ہو جائے، علم ختم ہو جائے تو جہالت کی نسبت ہو جائے گی۔ لہذا معلوم ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کبھی بھی اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26-27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور باقی رہے گا تیرے رب کا وجہ، یعنی تیرے حکومت سلطنت باقی رہے گی جو جلال والا اور اکرام والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو غیر قرار دیا، اور جب تک ذات باقی ہے اس کی ذات بھی باقی رہیں گی۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔